بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایران امریکہ صورتحال کو لے کر ہر گھنٹے ہر کچھ دیر بعد ایک نئی اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ اطلاعات ہیں کہ کویت اور بحرین سمیت مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقوں میں پھر سے سائرنز بج رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو امریکن بیسز ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں جن کو اپنے طور پہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں یمن میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یمن میں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ یہاں کی صحیح حکومت ہے، اس کو وہ سعودی عربیہ کی طرح قریب سمجھی جاتی ہے. یمن میں حوثیوں کا یمن کے ایک قابل ذکر حصے پر کنٹرول ہے جو کہ ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو یمن پر حملہ ہوا ہے سعودی عرب کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے حملہ ہوا ہے سعودی عرب پر. یہ بھی ایک سلسلہ، ایک نئی صورتحال چل رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ سارے معاملے میں ابھی اس وقت کم از کم جو بنیادی جو نقطہ بنا ہوا ہے وہ نقطہ بنا ہوا ہے وجہ انات، وجہ مسائل. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کے بحرین میں میزائل حملوں کے شروع ہونے کی اطلاعات آ گئی ہیں. بحرین میں جو موجود جو امریکن اڈے ہیں وہاں ایران کے میزائل حملے شروع ہو گئے ہیں ابھی اسی وجہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کمال یہ ہے کہ اس وقت جو وجہ تنازعہ بنا ہوا ہے وہ موضوع ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، آبنائے ہرمز. ابھی اس وقت وہ کہ جی ایران کہتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی، جو طے ہوا تھا، جو اس معاہدے کی بھی شک نمبر فلاں میں یہ جملے لکھے ہیں، یہ تو اس بات کے غماز ہیں کہ ہرمز جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم ابھی ٹول شول کی بات نہیں کر رہے، پیسے ویسے کی بات ابھی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے محافظ ہیں، ہمارے زیر انتظام چلے گا، ہماری اور عمان کی ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتا ہے، تو ہمیں اطلاع دیے بغیر یا ہماری ارینجمنٹ میں لائے بغیر کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا. اور وہ جو گزرے گا تو پھر ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ نشانہ بناتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو یعنی ایران کہتا ہے کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ہمارے انتظام کے بغیر آپ یہ گزار رہے ہیں اور اس نے ہم اٹیک کر رہے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو امریکہ کہتا ہے جی یہ آپ نے تو سیز فائر ختم کر دیا عملاً، آپ نے اٹیک کیا، ہم جواب دیں گے. جب وہ جواب دیتے ہیں تو ایران کہتا ہے آپ نے فلاں ممالک سے اٹیک کیا تو ہم اب ان ممالک میں حملے کریں گے. تو اب یہ ایک صورتحال ساری کی ساری جنم لے رہی ہے. ایسے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی، کل ڈونلڈ ٹرمپ کو اچانک کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹرمپ ابھی یہ ہرمز جو ہے نا ابھی میرا ہے، ابھی میں اس کو سنبھالوں گا اور میں سارے جہازوں کو ذرا آئی ول میک شور کہ ذرا صحیح سکون سے گزر جائیں سارے. تو پیسے ہوتے ہیں ہر کام کے، اس کا 20% ریٹ ہے. حالانکہ مارکو روبیو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کے پیسے سب لینا شروع ہو گئے تو دنیا کا نظر چلے گا. آج ٹرمپ نے کہا کہ اچھا چلو پیسے نہیں لیتا. اب فون آیا کچھ لوگوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پیسے لگائیں گے، ہم اچھی سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ اچھا آئیڈیا ہے، تو چلو وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پیسے نہیں لے رہا. لیکن اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد ایران کی بحری ناکہ بندی کا ایک بار پھر آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے علاوہ باقی تمام ممالک کے جہاز آئیں گے اور جائیں گے، ہم ایران کو ایک بار پھر نیول بلاکیڈ میں ڈال رہے ہیں. یہ وہی نیول بلاکیڈ ہے جو کہ ٹرمپ نے شروع کیا تھا، اور پھر ایم او یو کے بعد یہ ہوا تھا کہ جناب ہم بلاکیڈ ختم کرتے ہیں، آپ ہرمز کھولیں. تو یہ صورتحال اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے، یا اس سے کم پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، پوسچرنگ کے لیے بیانات دونوں سائڈ جیسے آ رہے ہیں کہ جناب جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اتنی بھی پیچیدہ نہیں. یہ کیا ہے یہ ذرا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، ہم آپ کو مشہد، تہران، قم کے مناظر، سینٹیمنٹ وہ سب تو بتاتے ہی رہے، اور اگر آپ فالو کر رہے ہوں تو ہم شروع پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہاں ہمیں سڑک پر ایک نیا سینٹیمنٹ، یا اگر بالکل نیا نہیں بھی کہیں تو ایک سینٹیمنٹ جو ریچارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک نعرہ وہ جذبات میں بھی، نعروں میں بھی، باتوں میں بھی، وال چاکنگز میں بھی، ہیش ٹیگز میں بھی یہاں پہ ہمیں بہت نظر آ رہا ہے. وہ انتقام کی بات کر رہے ہیں. حرف ہمیں یک کلام، انتقام انتقام، یہ نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ کہ ہم سب کی ایک ہی بات ہے کہ انتقام. اور جو پہلا اجتماع ہوا تہران میں، اس کے بعد اناؤنسمنٹ آئی وہاں کے ایک متعلقہ شخصیت کی جانب سے کہ وی ول میک شور کہ جتنے ذمہ داران ہیں ان میں جو کوئی بستر پہ نہیں مرے گا، اپنی عام موت نہیں مرے گا. اور آج یہ ہوا ہے تو تب ہم کہہ رہے تھے کہ اب ایوان اور میدان میں نیا سینٹیمنٹ ہے. تو میدان میں یہ سینٹیمنٹ تھا. ایوان میں آج کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے کافی عرصے بعد وہاں پہ، آج وہاں پہ بھی یہ نعرے لگے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں. وہاں مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا گیا جس کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ یہ لوگ پرسکون موت نہیں مریں گے. تو اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. عادل نجم صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ ہیں، ماہر ہیں عالمی امور کے، آئی ایم گریٹفل. اور منصور جعفر صاحب، یعنی ہم تھوڑا سا امریکن اور اس سائڈ سے ہمیں ذرا ہیلپ کریں گے عادل نجم صاحب چیزوں کو سمجھنے میں، اور منصور جعفر صاحب مڈل ایسٹ اور اس حوالے سے ہمیں ذرا ہیلپ کریں گے. ایکسپرٹ ہیں آپ، ایڈیٹر ہیں العربیہ کے. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. عادل صاحب پہلے تو یہ بتائیں، جس طرح میں نے کہا یہ صورتحال اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے،
یا اس سے کہیں زیادہ یا اس سے کچھ کم پیچیدہ جتنی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ وسیم. یار پیچیدہ ہو گئی ہے اور پیچیدہ ہو گئی اس سے زیادہ. آئی تھنک جو پیچیدگیاں تھیں وہ تو ہیں ہی, جو تھیں وہ نظر آ رہی تھیں وہ تو ہیں ہی, لیکن اب خصوصاً پچھلے 40-50 گھنٹے میں جو نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں یا ہو سکتی ہیں ریجن کے اندر, جن کا تعلق امریکہ سے صرف نہیں ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ گلف سے ہے, ایران کے تعلقات ان ممالک سے ہے, وہ میرے خیال میں بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی ہیں. دیکھیں اگر آپ اینڈ اٹ ایک کین طرح سے لیڈ ٹو اینی تھنگ. اٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ, لیکن میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں, چاہے وہ گلف کے ممالک ہوں چاہے وہ ایران ہو, ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ بڑھ جائیں, کیونکہ کسی کے لیے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. کہ ابھی تک جو دیکھیں نا, اگر کوئی جنگ ہے 3 مہینے سے, تو وہ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل. اب تک, اور یہ بہت بڑی سرپرائز ہے, یہ بہت بڑی سرپرائز ہے دنیا کے لیے, کہ اب تک جو گلف کے ممالک, اگر ان پہ بمباری ہوتی بھی تھی, سائرن بھی بجتے تھے, پٹاخے بھی چلتے تھے, لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ یار ہم جنگ کا حصہ نہیں ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں, تم نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, لیکن ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. اور ایران کا موقف یہ تھا کہ ہم بھی تم پہ جنگ نہیں کر رہے, ہم تو جو بیسز ہیں یو ایس کے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. رائٹ. اگر یہ بڑھ جاتی ہے ایز اے جنگ جو ایران کی ان ممالک کے ساتھ ہے, تو پھر ایک طرف ایران ہوگا اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل, امریکہ اور یہ ممالک ہوں گے. یہ ممالک بالکل نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو, ایران بھی بالکل نہیں چاہے گا ایسا ہو. ان اے وے جو اب ٹگ آف وار ہو رہی ہے, وہ ایران پش کر رہا ہے ہرموز پہ اپنی ریٹ برقرار قائم کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں اگر آپ تہران میں ہوں, آپ تو تھے, تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑی نازک گیم ہے, بڑی مشکل گیم ہے. اگر زیادہ پش کر دیا تو چیزیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں. پش کرنا وہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو اب جو نزاکت ہے میرے خیال میں ایران کے لیے زیادہ ہے بنسبت امریکہ کے لیے. امریکہ میں جو چیز ہے وہ فرسٹریشن ہے, جو وہ آپ کو ٹرمپ صاحب کی باتیں نظر آئی تھی کہ میں ٹول لگا دوں گا, میں 20% لے لوں گا, یہ وہ اس فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ یار ہی وانٹس دس آؤٹ آف ہز وے, کہ میں تو اس کو ختم کر چکا تھا, یہ مسئلہ ختم ہو کے ہی نہیں دیتا, روزے پہ جان ہی نہیں چھوٹ رہی ابھی یہاں کی, کس گلے پڑ گئے. ہاں, میرے خیال میں ٹرمپ صاحب بھی اور خصوصاً امریکہ جو ہے وہ بور ہو چکا ہے اس سے, اور اس کو اپنے پیچھے ڈالنا چاہتا ہے, اور یہ مسئلہ ٹرمپ صاحب کی جان نہیں چھوڑا. اور میرے خیال میں اس پہ بعد میں بات کر لیں اور گے. اس پہ آپ بات کریں, ایک کامنٹ کر دیں پھر جاتا ہوں منصور صاحب کی طرف, کہ آپ نے کہا کہ ایران کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ذرا بہرحال ولنریبل ہیں اور یہ معاملہ ایک طرح بگڑ بھی سکتا ہے, تو پھر ایران جو اقدامات کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بڑا ولنریبل ہے, چیزوں کو خرابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, پھر بھی وہ اقدامات ایران کیوں کر رہا ہے جو کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کیوں. اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ اس کی ریٹ ہو. ریٹ کا مطلب کیا ہے؟ ریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آج ٹول لے لوں, لیکن یہ میں پرنسپل طے کر دوں کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو مجھ سے پوچھ کے گزرے گا, میرے جو قواعد ہیں یا میرے جو اصول, میں جو اصول کہوں گا اس پہ گزرے گا. رائٹ. تو وہ ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی لیے وہ اتنی رسک لے رہا ہے, اور تو جان بوجھ کے لے رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ایک نازک گیم ہے, اور اس سارے کا جو سرا ملتا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک, اور اس پہ ہم بعد میں واپس آ سکتے ہیں. آئی تھنک جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو جو پچھلے ہفتے میں جنازہ ہوا, بیریل ہوا سپریم لیڈر کا ایران میں, آئی تھنک دیٹ ہیز بین دا گیم چینجر ایران کی طرف سے بھی, اور دنیا جس طرح دیکھ رہی ہے اس کی طرف سے بھی. ایران کی طرف سے اس طرح کہ مے بی مجھے نہیں پتا, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ وہاں تھے, مے بی دیٹ گیو ایران اے ہائی سیلف کانفیڈنس, شاید ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس, کہ یار ہم اگر اتنی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں, اور جس نے دنیا کو دنگ کر دیا. اور دوسری طرف امریکہ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے یقیناً اس نے دنیا کو دنگ کیا, ایک طرح اس طرح دنگ کیا کہ جن ممالک پہ ایران حملے کر رہا تھا وہ ممالک بھی وہاں موجود تھے 69 میں. رائٹ. سو ٹرمپ جو ہے ان کے لیے یہ کہ میری جان خطرے میں ہے, ان کی ساری ایزمپشنز جو تھیں اس ہفتے میں نگیٹ ہو گئی. سو آئی تھنک ہم اس وقت جو ہے ایک مشکل موڑ پہ ہیں, ایران کے لیے بھی, خطے کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, اور دنیا کے لیے بھی. جی, میں منصور صاحب کی طرف آتا ہوں. اور عال صاحب میری بھی ناقص رائے یہی ہے کہ یہ جو 8-9 دن کے جو ایونٹس ہوئے ہیں
اس کا بالکل تعلق ہے اب آج کل ہونے والی ڈیولپمنٹ سے. نہ صرف یہ کہ اس سے میرے خیال میں کانفیڈنس ملا ہے ایران کی قیادت کو, بلکہ اف آئی مے یوز دا ورڈ تھوڑا سا پریشر بھی, پریشر ان دا سینس کہ آپ اسٹریٹ کے سینٹیمنٹ کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے. وہاں تو سینٹیمنٹ یہ ہے کہ یار اتنے بڑے بندے کو مارا ہے, اب اس سے ریبر کے قاتلوں سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے, مطلب یہ نا. اور آئی ایم سوری میں منصور صاحب کے ٹائم لے رہا ہوں. منصور صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ, یہ جو وینجنس والا مسئلہ ہے نا, یہ امریکہ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے بڑا سیریس بن گیا. جی ٹرمپ کو نیتن یاہو نے بھی یہ کنونس کر دیا. دیکھا نا ٹرمپ پہ پہلے بھی 2-1 حملے ہوئے کہ جناب وہ تیار بیٹھے, انہوں نے سنائپر بھیجا ہے. اور سو ٹرمپ کا ری ایکشن بھی میرے خیال میں اس سے, یہ نہیں ہے کہ وہ واحد چیز ہے, لیکن اٹ از آل ایڈنگ ٹو دس مکس جو بہت والیٹائل. جی میں دوستوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ جو بیانات آ رہے ہیں نا کہ اگر مجھے مارا یہ وہ, تو یہ ایسے ہوا میں نہیں آ رہے, یہ اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ کیبلز کی صورت میں الگ الگ صورتوں میں سفارتی ذریعوں سے پہنچا ہوگا وہاں تک, اور اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا سینٹیمنٹ آن اسٹریٹس آف تہران, قم, مشہد اینڈ ایون نجف اینڈ کربلا ایز ویل. سو منصور صاحب اگر آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کے خیال میں سعودی عرب نے کیوں یہ مناسب سمجھا. ظاہر سعودی عرب کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ صورتحال اتنی والیٹائل اور ولنریبل ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی معاملے کو کسی بھی رخ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. ان حالات میں سعودی عرب نے مناسب سمجھا کہ یمن میں وہ اٹیک کریں صنعاء میں. یہ کیوں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, ایک تو میں جو ایران کے ایپیسوڈ ہے, خاص طور پہ جو جنازے کے صورتحال ہے, وہاں سے جو ایران کو ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ملی ہے, اس حوالے سے وہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس کا شکار ہوا, اور اسی اوور کانفیڈنس کے نتیجے میں وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ obsessed دکھائی دے رہا ہے کہ یہ میرے پاس رہے. ایران کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ جغرافیہ اس کا, اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 10,000 کلومیٹر دور آ کے اس علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ماضی میں وہ عراق کے اندر ایسی کوششیں کر چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ عراق کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور 1-to-1 کی ملاقات, تو صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اور اس میں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے وزیر اعظم ہیں, آپ بڑے عرصے دیر تک, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تو یہاں جنگ کے خلاف تھا, میں اب عراق کے اندر ہمیں فوجیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہیں ایک نیا محاذ مل گیا. ظاہر ہے ایران کی صورت میں انہوں نے خطے میں کہیں نہ کہیں تو اپنی فوجیں انگیج رکھنی ہے نا, تاکہ ان کے پاس بھی ایک جواز ہو اتنی بڑی فوج رکھنے کا اور ساری یہ چیزیں کرنے کا. اب اس ساری جو سینیریو ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اس پورے معاملے کو اس انداز سے یعنی زیرک انداز میں کنٹرول نہیں کر سکا, اور انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جہاز کن ملکوں کے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کیا مراسم ہیں, خاص طور پہ لیٹلی انہوں نے ان کے ساتھ کیا شو آف سالیڈیرٹی کیا, انہوں نے اس پہ میزائل داغ دیے. امریکہ تو اس بہانے پہ بیٹھا تھا کہ کوئی ایسی وائلیشن ہو جس کو بنیاد بنا کے وہ ایک بار پھر جنگ کا الاؤ دہکائیں, کیونکہ اب وہاں پہ سچویشن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ عوام ان سے ناراض ہیں. خاص طور پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ نے جو مفاہمتی یادداشت کی ہے وہ تو ساری کی ساری پرو ایران ہے, تو آپ تو سب کچھ وہاں لٹا کر آ گئے, تو ایسے میں ہمارے لیے کیا چیز ہے. تو انہوں نے تو اب یہی لاؤ لشکر دوبارہ. اور منصور صاحب شاید اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے شاید کہ ایک جو سفارتی ذہن ہے یا جو انورٹڈ کاماز میں سیاسی ذہن ہے, وہ کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے. وہ کہتا ہے یار ریٹریٹ بھی وار کا حصہ ہے, چلو کہیں آنکھ بند کرنی پڑے تو کر لو, راستہ نکالو. لیکن ایک دوسری سوچ جو ہے وہ کہتی ہے یار یہ وائلیشن ہوئی, مارو یار, بلکہ ایک کے بجائے 2 مارو, ایسی کی طرح. تو یہ بھی ذرا معاملہ ہے جو کہ ہمیں مختلف ایکشن کی صورت میں نظر آتا ہے. یہ بھی ہے آپ کے خیال میں؟ جی, دونوں طرف یہی صورتحال پائی جاتی ہے. ایران بھی جو ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا, اور اسی طریقے سے امریکہ بھی جو ہے, اب ایران نے جو موقع اپنی طرف سے تو بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا, اویل کیا اس کو, لیکن اب اس کا فال آؤٹ آپ دیکھیں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اب اگر اس پہ بلاکڈ لگ گیا تو اس کے بعد جو سچویشن بنے گی وہ ایران کو 4 ماہ پہلے والی سچویشن پہ واپس لے جائے گا کہ آج باتیں ہو رہی تھی کہ ان پر پابندیاں ختم کی جائے, انہیں بینکنگ چینل میں لایا جائے, اور ان کے جو نیوکس والا معاملہ سارا قصہ پارینہ بن گیا تھا. اب وہ تمام کی چیزیں جو ایک بار پھر سے سامنے آ جائیں گی, اور ایک بار پھر سے, اور ایسے میں سمجھتا ہوں جنگ کا دائرہ جو پھیلانے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, خاص طور پہ لیٹلی ایران نے یہ بھی کوشش بھی کی کہ وہ اس ایپیسوڈ کو ایک بار ریوائیو کرے جو ماضی میں شام کے اندر ان کی موجودگی کی صورت میں وہاں پہ جو پاسداران انقلاب کا نیٹ ورک موجود تھا مشیران کی صورت میں, یہ انہوں نے اب حوثیوں کے ذریعے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس پورے ایپیسوڈ سے 3 دن پہلے پاسداران انقلاب کے کچھ آفیسر جو ہیں وہ صنعاء میں اترے ہیں, اور اسی نوعیت کا نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی. تو اب بات یہ کی جا رہی تھی کہ شاید
ایک نیا قاسم سلیمانی جو ہے وہ اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس موقع پہ یقیناً وہاں پہ جو بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ حکومت ہے وہ پرو سعودی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو سہارا دینے کے لیے، کمفرٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے ایک کارروائی کی جس کے نتیجے میں صنعا ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رد عمل کے طور پہ صنعا سے میزائل جو ہے وہ سعودی عرب پر داغ دیا گیا. اب یہ صورتحال جب پیدا ہوگی تو ایران کو یقیناً اس بات کا معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ڈیفینس پیکٹ کے اندر موجود ہے. ایسی صورت میں قطر کے سینٹیمنٹ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. پاکستان نے یہی بات ہے کہ روز اول سے ہی اس پورے یعنی جو ایم او یو تھا اس کا ایک ایک شک کا پیرا دیا ہے. اور اب بھی یہ صورتحال جیسے ہی ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان اسی وقت سے ایک بڑی ہیکٹک بیک اینڈ ڈپلومیسی میں انوالو ہے. اور اس کے نتیجے میں فوری طور پہ جو آپ نے دیکھا کہ سخت رد عمل آیا کہ جو ہماری ریڈ لائن ہے اس کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے سسٹین کرنا سارے سسٹم کو بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات ایران کو اچھی طرح معلوم ہے، اور ایران اگر اس نوعیت کی اپنی پالیسی کو فردر ایگریویٹ کرنے جائے گا تو پھر اس کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایران پر ہوگی. اور ایران، امریکہ تو شاید انہیں اس طریقے سے دیوار سے نہ لگا سکا ہو، لیکن یہ خطے کے ممالک اگر ان کے خلاف ایک بار اکٹھے ہو گئے اور جوابی کارروائیاں ان کی طرف سے شروع کر دی گئی تو ایسے میں پھر میں سمجھتا ہوں جو سچویشن اس پوری خلیج کی بنے گی وہ نقشہ مطلب اس کو فورسی کرنا بھی بہت مشکل ہے اور وہ بڑا ہولناک منظر ہے. اور اس کے نتیجے میں جیسے ابھی اس آبنہ ہرمز کی بندش سے دنیا کی معیشت تہو بالا ہوئی ہے، اگلے مرحلے میں اگر حوثیوں نے باب المندب کا ہتھیار جو استعمال کیا تو وہ سعودی عرب کے تمام آلٹرنیٹ پلان جو ہیں وہ ایسٹ ویسٹ لائن جو ان کی رہ جائے گی، یہاں پہ فجیرہ کی ساری بندرگاہیں دری کی دری رہ جائیں گی، تو دنیا کی جو معیشت اس وقت تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگی. وہ میں سمجھتا ہوں اس کا تصور بھی بڑا ایک ہولناک ہے. جی ہاں، اور ابھی یہ بات کو باب المندب اگر ہوا تو ایک نیا مسئلہ. اور عادل صاحب یہ بھی ظاہر واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی تو خواہش ہی ہے کہ معاملہ اس طرف چلا جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحافی کو انہوں نے کہا ہے کوٹ ان کوٹ آئی تھنک دا مڈل ایسٹ از کمنگ ٹوگیدر، وی آر گیٹنگ ریڈ آف دی بلی آف دی مڈل ایسٹ. ایران واز دی بلی، دے بلیڈ عراق اینڈ مینی ادر کنٹریز، دیر واز فیئر اکراس دی ریجن، دیر از نو فیئر اینی مور. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور قطر کی فارن منسٹری کا بھی بیان آیا، انہوں نے حالیہ اٹیکس پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے. اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ابھی سارا مسئلہ ہرمز پہ پڑا ہے نا، نیا پھڈا جو پڑا ہے کہ وہ ایران کہتا ہے. میں وہ متعلقہ حصہ پڑھتا ہوں شق نمبر 5 کا ایم او یو پہ. تو آپ بتائیے آپ کے خیال میں یعنی ٹیکنیکلی آپ کے خیال میں کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات ہوئی تھی کہ یار اتنے عرصے میں یہ جو نظم و نسق ہوگا، یہ موومنٹ ہوگی، اس کو ہم ہونے دیں گے، لیکن یہ ہمارے علم میں لائے بغیر نہیں ہو سکتی ورنہ ہم ماریں گے. ابھی یہ 0.5 جس کا ایران حوالہ بھی دے رہا ہے، ابھی 0.5 کہتا ہے upon the signing of this MOU the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only from the Persian Gulf, the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start and XYZ وہ سارا کچھ. تو وہ ایران اگر اس کو کوڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو آمد اور جو فوری کھلے گی ہرمز کی یہ ہمارے زیر انتظام کھلے گی، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے نالج میں لائے بغیر آپ گزار دیں. تو یہ بات ٹھیک ہے اس ایم او یو کی حد تک ایران کا یہ کہنا؟ دیکھیں دونوں اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اپنی اپنی طریقے سے، اور آپ نے جو پیسج پڑھا وہی پیسج ایران کے فارن منسٹر نے ہائی لائٹ کر کے اس کو ٹویٹ بھی کیا. تو ایران کا موقف وہ ہے، اور امریکہ کا موقف شاید یا بہت سی دنیا کا یہ ہے کہ یار وعدہ تو یہ تھا کہ یہ کھل جائے گی ٹریفک، اور لگ بھی یہ رہا تھا کہ کھل جائے گی. دیکھیں لیٹس بھی اگر ہم صرف فیکٹس پہ نظر ڈالیں نا، تو جب یہ سارا کچھ شروع ہوا اس سے پہلے 3 مہینے 4 مہینے پہلے تقریباً 100 جہاز گزرتا تھا اسٹریٹ آف ہرمز. جب ایم او یو سے بالکل پہلے تک سو کالڈ سیز فائر تھا، لیکن بیسکلی 4 یا 5 جہاز گزرتے تھے دن. ہم نے پچھلے ہفتے تک دیکھا کہ وہ نمبر بڑھتا گیا اور وہ تقریباً 30 تک پہنچ گیا. میں نے آپ کے شو پہ بھی شاید ذکر کیا تھا کہ اصلی اس کی سکسیس ہوگی کہ جہاز کتنے گزرتے ہیں اور پیسہ ایران کی طرف کتنا آتا ہے. کل اور پرسوں میں وہ نمبر پھر پہنچ گیا 5 اور 6 پہ.
مطلب یہ ہے کہ ہم افیکٹولی وہاں پہنچ گئے ہیں واپس جہاں ہم ایم او یو سے پہلے تھے. اور لیگلی اور ٹیکنیکلی بھی ایم او یو کی جو آپ سارے شکیں پڑھ لینا تو دو چیزیں ہوئیں. ایران نے کہا کہ جناب ہم واپس وہ بند کر رہے ہیں ہرموز کو, اور امریکہ نے اس کے بعد کہا ہم واپس لگا رہے ہیں اپنا بلاکیڈ. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایم او یو اور ناٹ وی آر بیک جہاں ہم 14 جون سے پہلے تھے. رائٹ, دیٹ از ویئر وی آر. یہ یقیناً بات ہے کہ اب نیوکلیئر وہ جو ایک ٹرک کی بتی تھی, نیوکلیئر ایشو, اس کا آپ ذکر بھی نہیں سنتے. اٹ ہیز آل بوائلڈ ڈاؤن ٹو یہ دو چیزیں. اور ان دو چیزوں میں یہ ہے کہ ایران کی اگین جو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب مسئلہ نازک ہے, وہ یہ ہے کہ ان میں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ کو نسبتاً کم فرق پڑتا ہے ہرموز کھلے یا نہ کھلے, سوائے اس کی پریسٹیج کو. فرق جو باقی سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ گلف کے ممالک کو پڑتا ہے اور باقی دنیا کو پڑتا ہے. تو یہ وہ ایک نازک گیم ہے جو ایران کھیل رہا ہے. اور آئی ڈو ہوپ, ایک آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب بڑے خوش ہوں گے اگر یہ سارے گلف کے ممالک جو ہیں وہ مل جائیں. آئی ایم ناٹ شیور وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ مجھے پتا ہے کہ نیتن یاہو بڑے خوش ہوں گے. ہاں جی ٹھیک. اگین آئی گو بیک کہ آپ نے جو اس جنازے پہ جو ایک چیز دیکھی, میں جب اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ان تمام ممالک کے لوگ بھی آ رہے تھے, تو میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ یار یہ جو لاجک تھی نا ابراہیمک اکارڈ کی, یہ ہم ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے لیے وہ لاجک جو تھی کہ یہ سارے عرب ممالک میرے ساتھ مل جائیں گے, وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر یہ زیادہ پش ہوا اور یہ اصل میں جنگ بن گئی ایران ورسز گلف, تو یہ ایران ورسز گلف تو نہیں ہوگی, دوسری سائڈ پہ ایران ورسز گلف پلس اسرائیل پلس امریکہ ہوگا. اور وہ دیٹ از واٹ آئی تھنک نہ یہ ممالک چاہیں گے نہ ایران چاہے گا. ابھی ہم نے جو دیکھا ہے حوثیوں کا بھی کہ وہ اس کا اٹیک ہوا, اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کنٹین ہوتا ہے ایز سم تھنگ بٹوین حوثیز اور سعودی عربیہ. اور پاکستان کی آپ سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں, اس میں ایران شران کا کوئی ذکر نہیں. ہم لوگ کیا کیا ہے کہ حوثیوں نے رائٹ, یہ ڈائریکٹ ایران ورسز سعودیہ نہ ہو جائے گا. اچھا ہم نے ہاں, لیکن میری ایک گزارش ہے, ایک جملہ, اگر سعودی عربیہ بھی یہ کہتا ہے کہ اچھا ہم نے کچھ کیا اور اس کا جواب آیا, ٹیٹ فار ٹیٹ ہو گیا, ایسا ہوتا ہے نا بہت کہ اب ہم جو ہے ہم اس پہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کریں. سو میرے خیال میں اگلے کچھ گھنٹے اہم ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ اسپائرل آؤٹ ہوتا ہے یا یہاں دونوں نے میسجنگ کر دی, سگنلنگ کر دی اور ہم واپس کچھ تھوڑی سی ایسکیلیشن کی طرف آئے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے, ہم آپ کو رپورٹ کریں اپنے مدار میں فیلڈ سے بھی, اسٹوڈیو سے بھی, اور انشاءاللہ یہ رپورٹنگ انالیسس سب کچھ جاری رہے گا. آگے بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب, اور ہم ذرا امریکہ سے چھلانگ لگا کے آتے ہیں ایران سے ہوتے ہیں واپس پاکستان, جہاں کے سیاسی منظرنامہ اس وقت دو حوالوں سے بہت گرم ہے. ایک تو ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے, ابھی کشمیر میں الیکشن آ رہا ہے, 27 تاریخ کو الیکشن, آج سے کوئی 13 دن رہ گئے. بلاول صاحب پہنچ گئے وہاں. نون لیگ کی بھی انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی, اس پہ بڑا شور ہو گیا کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کی بڑی انٹرسٹنگ انتخابی ہسٹری وہ کل تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ کل پرسوں. لیکن وہاں پہ پچھلے 6 سالوں میں کتنے کوئی 4-5 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک آیا, پھر پی ٹی آئی نے اس کو ہٹایا, پھر پی ٹی آئی کا دوسرا آیا, اس کو باقیوں نے ہٹایا, پھر جن کو باقی لائے تھے ان کو انہوں نے ہٹا دیا, اور پھر ابھی یہ نیا سارا کا سارا مسئلہ. تو ایک یہ ہے. پھر مولانا صاحب نے قصور میں کوئی ایسا قصور کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے مولانا صاحب سے بہت ناراض ہیں اور بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں اور اس حوالے سے بڑی سخت باتیں کی ہیں جس میں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوان شہادتیں دیتے بھی ہیں تو کیا تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی, جس پہ سارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے بہت سارے اور عوامل ہیں کہ یہ کیا آپ نے بات کر دی. ان دونوں حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت متعلقہ مہمانان موجود ہیں, ابھی جوائن کر رہے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی سے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب جو کہ سینٹرل ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحب ہیں, آئی ایم سو گریٹفل. دانیال چودھری صاحب ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن, آئی ایم گریٹفل. شوکت یوسفزئی صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ وقت نکالا ہے. میں ذرا مولانا صاحب پہ تنقید بھی بہت ہوئی. اچھا ایک تو میں نے بیان بتا دیا, اس کے علاوہ بھی مولانا صاحب نے ذرا شرمیلا صاحبہ اور دانیال صاحب ایک گیند سے 2 وکٹیں گرائی ہیں, جو شوکت صاحب کے لیڈر کہتے تھے نا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہاں بھی عیاشی ہو رہی ہے اور شوری, ذرا وہ بھی دکھائیں کہ اس بیان کے علاوہ انہوں نے اور کیا کہا. ذرا آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے.
تو میں ذرا پہلے تو شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھ لوں نا. شوکت صاحب آپ بتائیں, ہمیں پتہ ہے کہ شرمیلا صاحب اور دانیال صاحب کا تو اس پہ اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا, تو میں ان سے کچھ آگے کے سوال پوچھوں گا. آپ بتائیں, آپ مولانا صاحب کے یہ والا بیان کی نہیں جس پہ ساری پریس کانفرنس ہوئے نا, اس بیان پہ آپ اس بیان کی تائید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یا آپ اس بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ شوکت یوسفزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, اگر آپ فوج کے حوالے سے بات شہداء فوج والا, تو دیکھیں یہ تو بالکل غلط ہے. میں تو اس کا کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا. جو لوگ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا پاکستان کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, آئی تھنک ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. تنخواہ پہ تو کوئی اپنی جان نہیں دے سکتا ہے. کون دے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کی 50,000 اور 60,000 اور 1 لاکھ تک تنخواہ تو وہ کیا جان دے گا اس پہ؟ لیکن یہ قربانی ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے. آپ مذمت کرتے ہیں مولانا صاحب کے اس بیان کی؟ ہمارے پولیس کے جوان نہیں مذمت. دیکھیں, میں نے تو سنا بھی نہیں ہے. میں تو صرف آج مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی, لیکن میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھے, ان کا بیان بھی نہیں دیکھا ہے. میں گاؤں میں تھا, وہاں پہ چونکہ سگنل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے ان کے ورڈنگ کا کیا ورڈنگ ہے. لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے, میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا کہا ہے مولانا صاحب نے, تو یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اور آپ کی شوکت بھائی اس پہ کیا رائے ہے کہ مولانا صاحب نے یہ اتنی سخت باتیں کیوں کی ہیں آپ کے خیال میں؟ تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ یہ تو دیکھیں, جو ہم کہتے تھے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں, آج وہ مان گئے ہیں. حالانکہ ان سب کو انہوں نے لیڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہے, انہوں نے ایک الگ پارٹی بنائی ہوئی تھی, اس کا نام وہ رکھا تھا, میں اس وقت بھول رہا ہوں. سب نے مل کر مولانا صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے. اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو ملک کا نہیں سوری یہ پی ڈی ایم جس کے آپ کے ذہن سے بھی نکلا. بہرحال جو چیزیں تھیں وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے. یعنی جو کام انہوں نے عمران خان کے حوالے سے نکالنا تھا وہ اس کو مولانا صاحب کو آگے کر کے عمران خان کی حکومت ختم کرا کے اس کے بعد مولانا صاحب کو آرام سے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا. اور اس چیز کا ان کو احساس ہے اور ان کو سمجھ ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اس بات کا مولانا صاحب کو گلہ ہے جو الگ الگ انداز سے ظاہر ہو رہا ہے. بالکل گلہ ہونا بھی چاہیے ان کو, کیونکہ ان کے پاس ہی اسٹریٹ پاور تھی, ان کے پاس ہی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہی دھرنا دیا تھا, باقی تو سارے کوئی ٹرین مارچ میں لگا تھا, کوئی لانگ مارچ میں لگا تھا, لیکن پہنچے نہیں تھے. مولانا صاحب تو پہنچ گئے تھے نا. تو سب کچھ انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کو جس طریقے سے ایک طرف رکھ دیا گیا, آئی تھنک کہ ان کو بھی آخر سوچ تو ہے نا. میں اچھا پھر میں یہی بات ذرا ضیاء صاحب سے پوچھ لوں نا. ضیاء الرحمان صاحب کو دکھائیں ذرا بھائی, وہ آگے ہمارے ساتھ تھا. ضیاء الرحمان ہیں جی, ضیاء صاحب ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے. ضیاء الرحمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ضیاء الرحمان صاحب نہیں آ رہی میرا خیال ہے آواز. چلیں ذرا کریں, ان کو کنیکٹ کریں اور دکھائیں. میں ذرا تب تک ذرا یہ مولانا صاحب کا یہ بیان یہ بھی دکھا دیں جو شوکت صاحب نے کہا نا. تو کئی ہمارے دوست شوکت صاحب جیسے یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس بات پہ نالا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ملنا چاہیے تھا الیکشن کے بعد وہ ان کو نہیں ملا. مولانا صاحب نے اس کا ایک اور اینگل سے تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے یہ کیا لیکن الیکشن میں میرے ساتھ یہ کر دیا. جو دکھائیں ذرا کیا کہا مولانا صاحب نے. اگر تم افغانستان پر اعتراضات کرتے ہو, افغانستان سے مجھے بھی شکایت, لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طاقت سے حل نہیں ہوا کرتے, سفارتی عمل سے حل ہوا کرتے ہیں. میں الیکشن سے پہلے کیا, جمعیت علماء کا موقر وفد لے کر 1 ہفتے میں تمام معاملات حل کر کے آ گیا. یہاں میں نے رپورٹ کیا, میری داد تحسین کی گئی کہ آپ نے زبردست کامیابی حاصل کی, لیکن پھر الیکشن میں اسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا. کہ بھائی وہ میں نے یہ کچھ کیا لیکن الیکشن میں میری جماعت کو نشانہ بنا دیا. ابھی ذرا پوچھیں ذرا ان سے, کنیکشن سٹیبل ہوتا ہے ہمارا. تو دانیال چودھری صاحب, یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے مولانا صاحب کو, کیوں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. بدامی صاحب, یہ تو بڑی آج مولانا صاحب نے جو باتیں کی, انہوں نے ہم سب کا بڑا ہمیں پریشان کیا اور بڑے دل دھڑکانے والی باتیں کی. کہ دیکھیں جو ہمارے افواج ہیں ان کی جو مولانا صاحب نے بات کی کہ
وہ تنخواہوں کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. میں اگر مولانا صاحب یا ان کی جماعت کا کوئی بندہ ان کی بیواؤں کے پاس جائے یا ان یتیم بچوں کے پاس جائے گا تو وہ کہیں گے ایسی کوئی لاکھوں اور ہزاروں تنخواہیں ہم قربان کرتے ہیں. وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے کے لیے. لیکن دیکھیں مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ایک پرانے سیاستدان ہیں. میں یہ بھی نہیں اس چیز کو ڈیڈ لاک کی طرف نہیں ہم لے کے جائیں گے, بٹ آئی کین ویری لائکلی سے کہتے ہیں اٹ واز اے سلپ آف اے ٹنگ, یا ان کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ دی. کیونکہ دیکھیں ہر پاکستانی, ہر جو اس ملک میں رہنے والا بندہ ہے وہ اس چیز سے بڑا باور ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں اپنی جان دیتے ہیں, اپنا آج قربان کرتے ہیں. 25, 26, 27, 28 سال کے لڑکے اپنا آج قربان کرتے ہیں میرے اور آپ کے کل کے لیے, اس ملک کے لیے. تو اس جذبے کو کوئی تنخواہ سے تو کوئی نہیں خرید سکتا. وہ اس جذبے کو وہ تو پھر آپ 10,000 اور نوکریاں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ جذبہ ہے جو ان کے پاس لے کے جاتا ہے. اور وہ مجھے لیٹر آج بھی نہیں بھولتا کہ ایک ینگ میجر نے اپنی وائف کو لکھا تھا اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا, اینڈ یہ آپ کا دل جو ہے نا ایک دفعہ ہلا جاتا ہے وہ لیٹر. وہ اس نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, اور آپ میری وائف کا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا. میرا بیٹا جو ہے وہ میری ریفلیکشن ہے, اور اگر اس افواج کے لیے مجھے اور پاکستان کے لیے دوبارہ بھی زندگی ملے اور پھر جان مانگی جائے تو میں پھر اپنی جان دوں گا. میں اس پورے پروسیس میں اگر کوئی چیز مس کروں گا تو اپنے بیٹے کو اور اپنی فیملی کو, تو ان کا خیال رکھنا. تو مجھے بتائیں یہ اس جذبے کو کوئی ہرا سکتا ہے, اور اس جذبے کو للکارنا بھی کتنی بری بات ہے اور غلط بات ہے. چلیں اسی لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ کہوں گا, آپ نے جوش خطابت میں کہہ دیا. ذرا ابھی ذرا ضیاء الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں, ذرا لے رہے ہیں ان کو. بادامی صاحب, جی بادامی صاحب, پھر میں جی ایک چیز تو ہے نا, کیا اگر یہ بات پی ٹی آئی کرتی نا یا عمران خان کرتے تو وہ غدار ہو جاتے. نہ تو سلپ آف ٹنگ ہوتی, وہ ڈائریکٹ ان پہ فتوے لگ جاتے کہ یہ. لیکن الحمدللہ ابھی بھی یہ خوف ہے ان کے دل میں. آئی ڈونٹ نو کس چیز کا خوف ہے. یہ سہولت صرف مولانا صاحب کو میسر ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا خوفزدہ ہے. نہیں کوئی سہولت یہ نہیں. ایٹ اے ٹائم مولانا صاحب اور طارق صاحب, ضیاء الرحمان صاحب آپ خوش نصیب ہیں, آپ سن پا رہے ہیں. نہیں اس لیے نہیں خوش نصیب ہے کہ مجھے سن پا رہے ہیں, میں تو آپ آواز آ رہی ہے میری آپ کو ضیاء صاحب؟ آپ کی آواز آ رہی ہے وسیم بھائی, لیکن بہت کم آ رہی ہے. اچھا چلیں, وہ میری آواز اصل میں دانیال چودھری صاحب دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کم آ رہی ہوگی, لیکن میں ذرا اونچا بولتا ہوں ذرا کہ وہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے آپ نے کیا کہہ دیا آپ کے لیڈر نے ضیاء صاحب, کہ شرمیلا صاحبہ اور دانیال صاحب کی پارٹی تو تنقید کر ہی رہی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب پی ٹی آئی جو کہ خلاف میں ظاہر ہے نون اور پیپلز پارٹی کے اس وقت, اور آپ لوگوں کے زیادہ قریب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کی تو میں حمایت کر ہی نہیں سکتا. یہ کیا بیان دے دیا مولانا صاحب نے. اور شوکت صاحب کو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ کچھ آپ کے گلے شکوے ہیں نا الیکشن کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا اس میں آپ کو یاد نہیں رکھا دانیال صاحب نے, تو اس لیے آپ کا وہ غصہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وسیم بھائی آپ کو بہت شکریہ. یہاں بیٹھے ہوئے میرے تینوں بہن بھائی جو ہیں جی وہ ان میں سے ایک کو بھی یہ معلوم نہیں ہے, اور ایک کو بھی اپنی قیادت نے شاید یہ نہیں بتایا کہ الیکشن کے بعد سب سے پہلے اگر کسی فرد کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, کسی شخص سے انہوں نے رابطہ کیا حکومت میں آنے کے لیے, تو اس شخص کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. ان کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ گاؤں میں ہیں, آپ کے لیے ہم جہاز بھجوا رہے ہیں اور وہ میاوالی ایئر بیس پہ آپ کا انتظار کرے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ہی جواب تھا, انہوں نے کہا جس طرح 2018 کی ہائیبریڈ رجیم کے تحت ہونے والے الیکشن ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں, اسی طرح 2024 کے ہائیبریڈ رجیم کے تحت ہونے والے الیکشن بھی ناقابل قبول ہیں. یہ بات دانیال صاحب اور شرمیلا صاحب کو پتا ہوگی, شوکت صاحب کو نہیں پتا ہوگی میرا خیال ہے. ان کی معلومات میں آپ نے اضافہ کر دیا. یہ مجھے یہ یقین ہے وسیم بھائی کہ یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہے. اچھا ابھی بھی شرمیلا صاحب سے پوچھتا ہوں ذرا ایک منٹ میں کہ ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا. شرمیلا صاحب آپ کو پتا ہے نا ویسے بات کہ مولانا صاحب کو تو گورنمنٹ میں شمولیت کی آفر ہوئی تھی. یہ تو مجھے بھی پتا ہے, مجھ جیسے ایک ناقص العقل انسان کو یہ بات پتا ہے, تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگی شرمیلا صاحب. ناچیز کو جی ناچیز کو, ہاں شرمیلا صاحب پتہ ہے نا آپ کو یہ بات, بتا دیں پہلے. جی بادامی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں بالکل یہ تو سب کو پتہ ہے, اور مولانا صاحب کو ہر دور حکومت میں کابینہ کا حصہ بننے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ شمولیت بھی حاصل ہیں.
اور ان کی مرضی کی وزارتیں بھی ملتی ہیں، ان کی مرضی کے فنڈز بھی ملتے ہیں، اور مطلب مولانا صاحب از اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹی پاکستان انہوں نے ساری وزارتوں کو ٹھوکر ماری ہے سیٹ اپ میں، پچھلے سیٹ اپ میں آپ کہہ رہی ہیں وزارتیں ملتی ہیں، کون سا وزیر ہے بھی ان کا ٹھوکر ماری ہے نا انہوں نے. لیکن مولانا صاحب دیکھیے نا، مولانا صاحب کا جو ایک مقام ہے ایک ریلیجس پولیٹکس کے اندر، وہ اپنی جگہ ہے صحیح، اور ان کی اپنی فالوئنگ ہے، اس میں تو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ nobody can deny that. لیکن اس بار کیا ہوا، شاید وہی ہوا شاید جو ابھی آپ کے مہمان بات کر رہے تھے، یا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا، کیونکہ بات اگر اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اتنا ووکل ہو کے مولانا صاحب تنقید کر رہے ہیں، اور اس تنقید کے اندر وہ ایک بہت فائن لائن ہوتی ہے، اس کو کراس کر گئے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شہادت وہ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے بڑا مقام رکھا ہوا ہے، اور مولانا صاحب تو خود ایک مذہبی پرسنالٹی ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں. سیاست اپنی جگہ، آپ کی سیاسی رنجشیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ شہادت اس لیے نوش کی جا رہی ہے کیونکہ تنخواہوں کا لالچ ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو تمام شہداء، ان کی فیملیز، وہ بیوائیں، وہ یتیم بچے جن کے گھر والوں نے، جن کی خاوندوں نے، جن کے والد نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی دفاع کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، ان کے حوالے سے ایک بہت ہی بھیانک. تو کیوں دیا انہوں نے بھیانک بیان آپ کے خیال میں جمیلہ صاحبہ؟ اسی وجہ سے جو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں وہی وجہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ وزارتیں ملنا، ابھی پرسوں تو کہا ہے قصور میں وزارتیں ملنا یا وزارتیں نہ ملنا، کابینہ میں آنا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اس طرح کہا جا رہا ہے. اچھا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے بدامی صاحب. کیا کہیں، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. مولانا صاحب بہت ہی جب بھی گفتگو کرتے ہیں بہت ہی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے ان کو قومی اسمبلی میں سنا ہے، ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ضیاء صاحب کیا کہا ہے مولانا صاحب نے؟ یہ نہیں. وسیم بھائی مجھے اگر صرف 1 منٹ ملے میں اس کی وضاحت کروں. جی اگلا 1 منٹ آپ کا. کسی کو یہ سیاق و سباق معلوم نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے کس سیاق و سباق میں کہا. دیکھیں مولانا صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں اور بلوچستان میں جو امن و امان کے حالات خراب ہیں، وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، عام لوگوں کو، سویلینز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لشکر بنائیں. پھر لکی مروت میں پولیس کے لوگوں نے وردیاں اتار کر عام سویلین کپڑوں میں لشکر بنائے، قوم کے ساتھ کمبینیشن میں بنائے، بنو میں لشکر بنائے گئے. ابھی کل ٹانک میں لشکر بنایا گیا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور آپ ان بندوق برداروں سے لڑیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ان بندوق برداروں کے ساتھ آپ نے قوم کو لڑانا ہے تو قوم کی تو نہ تربیت ہے، قوم کے پاس تو نہ ہتھیار ہیں، وہ تو ڈی ویپنائز ہو چکے ہیں. قوم تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، اور آپ لوگ تو آئین اور قانون کے تحت اختیار رکھتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے. آپ کے پاس تو ہتھیار موجود ہے. آپ تو اس ملک کے جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے دفاع کے حوالے سے. آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ نے تو قوم اور ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. پھر یہ کہا نا، یہ مت کہیں کہ جی شہید ہو رہے ہیں نوجوان، وہ تو تنخواہ اس بات کی رہتے ہیں. کہا نا انہوں نے ضیاء صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ تنخواہ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور ٹیکس پیئر کا پیسہ لیتے ہیں. آپ تنخواہ دیکھیں. میں وسیم بھائی 1 منٹ کے لیے اگر یہ بات کروں کہ آپ کے اسٹوڈیو کے باہر کھڑا ہوا ایک سیکیورٹی گارڈ آپ کو کہے کہ جی آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنا بندوبست خود کر لیں، بلکہ اپنی حفاظت خود کریں، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ پھر میں نے آپ کو کس مقصد کے لیے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، پھر میں آپ کو تنخواہ کس بات کی دے رہا ہوں، میں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. بدامی صاحب یہ تو آپ نے ایک بدامی صاحب میں بالکل ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں. ایک پہلو آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، دوسرا پہلو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. جب وطن عزیز کی بات آتی ہے اور اس کی دفاع کی بات آتی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کی بات آتی ہے تو اس ملک کا بچہ ہے، ہر عورت ہر مرد جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے گا اور مقابلہ کرے گا. میں بات مکمل بات سن کے تکلیف ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے مجھے واقعی یہ بات سن کے تکلیف ہو رہی ہے. ایک انڈیویجول میں یہ تقابل جو آپ کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کہ
میں وسیم بھائی ہم تو کہتے ہیں نا کہ جب ملک پہ بات آئے گی تو ہر بندہ سپاہی ہے، تم کہتے ہیں نا، تو یہ تو محاورت تو نہیں کہتے، یہی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے اس بیان سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسی بات ہوئی تو مولانا صاحب کا دل بہت بڑا ہے، وہ اپنی بات واپس بھی لے سکتے ہیں، ضیاء صاحب معذرت بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینے میں شوکت صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ دیر سے میں ایک چھوٹا سا، مجھے بس میں ضیاء صاحب ساتھ ہی رہے، ساتھ آپ کے ساتھ ہی آ رہا ہوں، پھر سب سے بات ایک چھوٹا سا بریک لے کے آتے ہیں واپس. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر دانیال چودھری صاحب، آپ کا کوئک کامنٹ بتائیں، آپ نے وہ وضاحت سنی اس بیان کی ضیاء الرحمان صاحب سے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ بدامی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ وضاحت ہے، جس طرح میری بہن شرمیلا کہہ رہی تھی کہ لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا دل جو ہے نا، کیونکہ میں نے بھی اس کے اوپر بیان دیے، ہماری جماعت کے لوگوں نے دیے، اور بڑے سخت دل کے اوپر پتھر رکھ کے بیان ہمیں مولانا صاحب کے خلاف دینے پڑے. مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، یہ ان کے اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو میں کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے، اور اپنے جو ورڈز ہیں ان کو ریٹریکٹ کرنا چاہیے کہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور جس طرح پھر ہم نے سنی ہے اور جو سنائی گئی ہے، اس سے سب کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا، میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد جو ہے نا یہ شہیدوں کے گھر ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی کہانی بھی سنتے ہیں، خدا کی قسم بدامی صاحب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جب آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے سے بھی چھوٹے لڑکے جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، ان کے آگے پھر ہم کیا بول سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ مولانا صاحب کو اس چیز کے اوپر بڑا سوچ کے سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، اور اس پہ اپنی کلیئرٹی دینا بہت ضروری ہے. شوکت صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر میں ضیاء صاحب کی ضرورت. دیکھیں، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس پہ تو بات ہو گئی، انہوں نے وضاحت بھی کر دی. وہ کہ میں جس طرح دانیال بھائی نے بات کی نا، جب فوج کی بات آتی ہے، جو عام سپاہی کی بات آتی ہے، یقیناً ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ان کے جو ان کی قربانیاں ہیں، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اوپر والے لیول کے لوگ سیاست میں وہ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہوتا ہے. لیکن نیچے جو فوج ہے نا، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی جو مولانا صاحب نے ڈسکس کیا، وہ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ایک وہاں عیاشی کر رہے ہیں، ایک وہاں عیاشی کر رہے ہیں، ایک ہمارے صدر میں عیاشی کر رہے ہیں. ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک طرف ہمارا ملک جو ہے بے روزگاری ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ہم 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں. معمولی سی جنگ چھڑتی ہے، وہ جنگ ادھر چھڑتی ہے، یہاں پہ پیٹرول فوراً مہنگا ہوتا ہے. جب سستا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر سلو موشن میں کام چلتا ہے. تو دیکھیں، نالائکی بھی ہے نا کہ آج اگر اداروں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو جنہوں نے بٹھایا ان کو چاہیے نا کہ وہ ایسا کام کرے جس سے ان اداروں کی نیک نامی ہو. تو آج اب دیکھیں مولانا صاحب کی تقریر کے اس حصے سے آپ کلی اتفاق کرتے ہیں جس میں وہ صدر اور وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا؟ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ملک ڈوب رہا ہے. بالکل. ملک تو دیکھیں نا، جہاں پہ کھڑا تھا وہاں تو نہیں. اب آپ مہنگائی دیکھیں، لوگوں کی حالات دیکھیں. اب 50% سے زیادہ ملک ہمیں ڈوبا ہوا دیا تھا، ہم نے اپنے کھالا ہے تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے سرکار اب اٹھانا کب ہے ملک کو. تو دیکھیں نا، ہم نے ہمارے دور میں یہ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈوب رہا تھا تو اس وقت گروتھ ریٹ جو تھا وہ 5% سے زیادہ تھا. آج بھی بڑے اڑان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 2.5 سے آگے جا ہی نہیں رہا ہے ملک. میں ٹائمر چل رہا تھا کہ دیکھیں نا، اس وقت آپ دیکھیں کرونا کے باوجود آپ اس وقت ہماری ایکسپورٹ دیکھیں، آپ کا ڈالر بدامی صاحب جو امریکہ میں جا رہے تھے، ڈالر 150 روپیہ ایک ہفتے میں چھلانگے مارا تھا. شوکت صاحب نے تو شاید فضائل بھی بتایا تھے. 3 سال سے ایئر وائی میں ٹائمر چل رہا تھا کہ ڈیفالٹ ہونے میں ابھی 6 گھنٹے رہ گئے ہیں، 12 گھنٹے 16 گھنٹے. آج ماشاءاللہ جو بھی تھا، آپ جو بھی الزام لگائے، لیکن عوام خوش تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، کارخانے چل رہے تھے. آج دیکھو نا، لوگ پیسہ نکال کے باہر بھاگ رہے ہیں. اگر آپ نے اتنا ہی اچھا ملک کیا ہوتا تو کیوں بڑے بڑے ادارے بند ہو کے باہر جاتے ہیں؟ لوگ اپنا پیسہ منتقل ضیاء صاحب یا صدر اور وزیر اعظم میں کیوں برس پڑے ہیں؟ وہ کے پی کیسے بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. جی ضیاء صاحب، یہ 150 کارخانے پنجاب میں بند ہوئے ہیں. 150 کارخانے پنجاب میں بند ہوئے. خیبر پختونخوا میں 1 کارخانہ بھی بند ہوا. ذرا آپ اپنا ریکارڈ درست کریں. میں شروع ہی نہیں ہوا کہ جی ضیاء صاحب، آپ صدر وزیر اعظم میں کیوں برس پڑے ہیں آپ کہ وہ وہاں عیاشی کر رہا ہے، وہاں عیاشی کر رہا ہے؟
دیکھیں وسیم بھائی، جو سسٹم کے اس ہائبرڈ رجیم کے بینیفیشریز ہیں ان پہ بات تو ہوگی، لیکن میں اور ان پہ تنقید بھی ہوگی، لیکن میں عقیل بھائی کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں بڑے نپے تلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہماری افواج کی، ہماری بلکہ وطن کی تمام شہید، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے ہمارے سویلین ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے مذہبی لوگ ہیں، ان کی شہادت کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن جب میرے ریاست کے وہ ادارے جو میرے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، جب وہ مجھے غیر آئینی سے لڑائیں گے تو پھر ان کو جواب اسی طرح ملے گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے ہمیں سلامتی دینی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے کہ انہوں نے مذہبی طبقے کو دہشت گردی سے اور اس راستے سے بچایا ہے، اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ پہ لائے ہیں، آئین کے ساتھ کمٹمنٹ پہ لائے ہیں، اور اس ملک کے جغرافیے کے ساتھ کمٹمنٹ پر لائے ہیں. اچھا ضیاء صاحب، آپ کا نہیں خیال کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں محفل کی، کچھ باتیں ہوتی ہیں تنہائی کی؟ مولانا صاحب تو کنیکٹڈ سیاستدان ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو. یہ اگر خیالات تھے بھی تو یہ کسی اور پلیٹ فارم پہ پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کیے جاتے زیادہ بہتر نہیں تھا جلسے میں اس طرح کہنے کے بجائے؟ میرے خیال میں پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عوام کے ذریعے ان کو پیغام دیا جائے کہ آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی شرمیلا صاحب، وہ تو اب انہوں نے یہ بیان کو دفاعی کیا ہے، میرے خیال سے تو نہ کہ نگیٹ کیا بلکہ انہوں نے اس کی مزید کہا ہے کہ جی ٹھیک کہا ہے جو کہا ہے انہوں نے. بڑے شد و مت کے ساتھ دفاع کیا ہے. شد و مت کے ساتھ، چلو جی وہ شد بھی لگ گیا اور مد بھی لگ گیا اس پہ تو شرمیلا صاحبہ. نہیں تو بدامی صاحب، میں نے آپ سے کہا نا کہ مولانا صاحب جو ہیں ایک بہت ہی سمجھدار سیاستدان ہیں، اور وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. جو پیغام ان کو پہنچانا مطلب ایسا نہیں انہوں نے جذبات میں کہہ دیا اور کہیں یار غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتی. مولانا صاحب ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں نہیں سمجھتی، کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے صرف بات تنخواہ تک کی نہیں کی، انہوں نے اس سے آگے بھی بہت ساری گفتگو کی. اور میں بالکل اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ اس سے اس قوم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی. شہداء اور ان کے خاندانوں کی تو دل آزاری ہوئی ہی ہے، ان کو تو تکلیف پہنچی ہوگی کہ ان کی جو قربانی اور لازوال قربانی ہے اس ملک کی خاطر، اس کو آپ نے ایک معمولی سی تنخواہ کے ساتھ جوڑ دیا. کیوں کی یہ بات آپ کو سمجھ میں آپ کا اس پہ کیا رائے ہے شرمیلا صاحبہ؟ ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور اس تلخ طریقے سے دینا چاہ رہے ہیں کہ جو دل کو جا کے چبھے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا، کیونکہ دل کو تو لگی یہ بات، اور ہر کسی کی لگی ہے. ہم نے تو، ہمارے گھر میں شہادتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان شہداء کے گھر والوں کو دیکھا ہے، ہم ان سے مل چکے ہیں، ہم نے ان کا ٹوٹا ہوا دل دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی قوم سے محبت اور ملک کی دفاع کے لیے وہ جذبہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بیٹا شہید ہوا ہے تو ماں کہتی ہے میرے باقی 2 بیٹے بھی شہید، قربان اس ملک کی خاطر. تو دیکھیں یہ اس قسم کا جو جذبہ آتا ہے نا، وہ ایمان سے آتا ہے، وہ وطن کی محبت سے آتا ہے. اور آپ اس کو ایسی معمولی بات کہہ کے اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ کے، اور میں بہت تھکے چھپے اور بہت ہی موثق الفاظ استعمال کر رہی ہیں. شوکت صاحب کو یہی گلا ہے، شوکت صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ مولانا صاحب نے کہا ہے تو اتنا محتاط رہتے ہیں ہمارے، اگر ہم نے کہہ دیا ہوتا تو ہم غدار ہیں. مولانا صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، مولانا صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. شاید مجھے ان کی چند ایک چیزوں سے بہت اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود میں بڑی عزت کرتی ہوں. بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں. اور شوکت صاحب کی لیڈرشپ نے بات کی ہوتی تو آپ کا رد عمل شاید اتنا محتاط نہیں ہوتا شرمیلا صاحب، ہے نا؟ نہیں، شاید اتنا ہی محتاط ہوتا، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں سکھایا سیاست میں یا گھر میں کہ کسی کی اس حد تک دل آزاری کرو یا کسی کی اتنی تذلیل کر دو کہ دوبارہ آپ اس سے بات کرنے کے روادار نہ رہو. دیکھیں سیاست میں بہت ساری چیزیں ہم سیاست میں کہتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی کی شکل ناپسند ہو سکتی ہے، کسی کا رویہ ناپسند ہو سکتا ہے، کسی کی سیاسی مقاصد ناپسند ہو سکتے ہیں، بات کو سب تک نہیں لے کے جانا. لیکن ہم 30 سیکنڈ میں اگر ہم نے فائنل لیکن آپ اگر اس بدامی صاحب میں خالی ایک چیز اگر ایک بولوں خالی 30 سیکنڈ میں نے بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. ہمارے پنڈی میں 2 شخصیت کی ڈسمبلی ہوئی، ایک میجر عدنان اور ایک اسامہ.
میں آپ کو بتاؤں بادامی صاحب، جو میجر عدنان جب ہوش میں ہے نا تقریباً 5-7 منٹ کے لیے، تو اس نے پہلی چیز پوچھی کہ میرے ساتھ جو اور فوجی میرے سپاہی اور ٹیم تھی اور جس کو میں پروٹیکٹ کرتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں، تو وہ اس نے کہا کہ پاکستان زندہ آباد۔ مجھے بتائیں کہ اس جذبے کو آپ تنخواہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ شوکت صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر میں 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ، بادامی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہماری فوج قابل فخر رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں اس پہ حیران ہوں کہ مولانا صاحب نے عیاشیوں والی بات کی، اس پہ کسی نے رد عمل نہیں دیا۔ شاید یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بات انہوں نے درست کہی ہے، کیونکہ جو بات غلط تھی وہ تو انہوں نے سب نے کر دیا کہ جی یہ غلط ہے، جو صحیح بات ہے اس کو انہوں نے مان لیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو ان کی وہ کہتے ہیں خاموشی جو ہے وہ تائید لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اب اس پہ آگے بات کریں گے، ٹائم ختم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔